خامد اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے. اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا، اولاد بعد میں دی. اور ایک اور بات، آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا اکٹھا کر کے، مٹی اکٹھی کر کے پتلا بنا دیا. 40 سال کے بعد روح ڈالی، چل بھائی جا جنت، اور اکیلے بھیج دیا، بیوی نہیں دی. حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا، اس کا پتلا بھی تھپ دیتا، فرشتوں سے تھپوا دیتا، اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو اکٹھا جنت میں ڈالتا. بہت سارے پیغام، اس میں بہت سارے پیغام. تاخیر ساتھ نہیں بنایا، دیر سے بھیجا. انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا، کمزور ذات ہے، کمزور مخلوق ہے، قدر کرنا. دوسرا، پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو. عورت کا پتلا ننگا ہو، مٹی کا ہو، پتھر کا ہو، تو اس میں کیا کشش؟ تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، تو فرشتوں کو کیا کشش تھی؟ پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا، بے پرد نہیں کیا، بے پرد نہیں کیا. اس کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں چھوڑا. اس کو پہلے دن سے کورڈ. اور کیسے بنایا؟ فرشتوں کو کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سلا دیا. آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا. جب آدم اٹھے ہیں، اور ایک اور بات، جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا، اداس اداس رہتے تھے. اماں آئی تو بابے دا دل لگا، تو اداس رہتے تھے جنت میں. جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں. آپ نے سنا ہے نا، یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی پیدا کیے گئے. یہ مردوں میں، عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو پیدا کیا. کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی آدم تیری بیگم. کون ہے تیری بیگم؟ نکاح پڑھایا. پھر کہا آدم مہر ادا کرو. تو انہوں نے پوچھا کیا مہر دوں؟ تو وہاں تو سونا چاندی ڈھیر لگے پڑے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے دا من سونا چاہ کے دے دے. میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے. سیدھے ہاتھ میں برکت ہے. پیدا کیا الٹی طرف سے. الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ الٹی طرف دل ہے، اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا. اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو، پہلا روپ اس کا بیوی بنا، پھر وہ ماں بنی، پھر اس آگے بیٹی کا روپ ہے، پھر بہن کا روپ ہے، پھر خالہ ہے، پھوپھی ہے، دادی ہے، نانی ہے، ساس ہے. جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو. یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے. اسے ذلیل نہ کرو، اسے خوار نہ کرو، اسے بے عزت نہ کرو، اس پر شدت نہ کرو. اللہ 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 اللہ. تو پہلا بنیادی رشتہ خامند اور بیوی ہے، اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے. لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں، خامند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتی ہیں، خامند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں، اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں، اور کہیں بیوی کو خامند سے متنفر کرتے ہیں. آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے. اللہ، وہ جھینپ کے کہنے کے نہیں، میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے. تو آپ نے پھر کہا ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے. پھر پہلے عائشہ کا، تو پھر کہتے ابو بکر. تو آپ نے کہا نہیں، ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے. یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے. کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا، میسج ہے نا. ہم عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے. پھر جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا پھر چھوڑ دیا. پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے. پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا، وہاں بڑے بڑے
गोश्त के टुकड़े पकाए जाते थे। तो कोई गोश्त का टुकड़ा उठाया और ऐसे 2-4 जगह से नोचा और फिर रख दिया, सारा खाया नहीं जाता था। तो अल्लाह के नबी उसी को उठाते और हज़रत आयशा को दिखाकर, जहाँ से हज़रत आयशा ने नोचा होता था वहाँ से यूं काट के दिखाते थे। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने गिलास उठाया पानी पीने के लिए, जहाँ होंठ लगाए पे गिलास रख दिया। बड़े बड़े गिलास होते थे तो हज़रत हमारे नबी उठाते थे, जहाँ आयशा के होंठ लगे होते थे वहाँ होंठ लगा के पानी पीते थे। ये आपको सिखाने के लिए है। अपने घर वालों के साथ बैठ के खाना खाते, ये मेरे नबी की मुआशरत है, ये मेरे नबी की जिंदगी। घर में झाड़ू देते, अपने कपड़े खुद धोते, कोई चीजें बिखरी पड़ी होती तो बीवी को नहीं डांटते, खुद उठ के सेट करके रख देते। घर वालों के साथ मिलकर बर्तन धोते, सफाई करते, घर वालों के साथ मिलकर। ये मेरे नबी की एक खूबसूरत जिंदगी है। भाइयों बहनों, हम भुला चुके हैं बीवी के लिए खामिद को सबसे बड़ा हकदार। बाज़ लड़कियां ऐसी नादानी करती हैं कि शादी के बाद भी अपने माँ बाप की आंख को देख के चलती हैं। शादी के बाद सबसे बड़ा हक खामिद का है, शादी के बाद सबसे बड़ा हक खामिद का है। माँ बाप पीछे चले जाते हैं, बहन भाई पीछे चले जाते हैं। लेकिन ये नादानियाँ भी देखने को मिलती हैं कि शादी के बाद भी माँ बाप अपनी बच्ची को अपने काबू में रखने की तरतीबें सोचते हैं तो वो भी अपनी बच्ची का घर बर्बाद कर देते हैं। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, औरत पर सबसे ज्यादा किसका हक है? तो आपने फरमाया उसके खामिद। एक खातून है, या रसूल अल्लाह मेरी शादी हो रही है तो मेरे ऊपर मेरे खामिद का क्या हक है? तो आपने इरशाद फरमाया, तेरे खामिद के जिस्म पर जख्म हो, जख्मों में पीप पड़ जाए और तू अपनी जबान से चाट चाट के जख्म साफ करे तो तूने अपने खामिद का हक अदा नहीं किया। खामिद को समझाया कि सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता है, और मेरा सबसे अच्छा सलूक है अपनी बीवियों के साथ। यानी काबा कौसैन औ अदना आपका मकाम है, अल्लाह पाक का दीदार अपनी आंखों से किया हुआ है। और आप हमें मुआशरत सिखा रहे हैं कि एक जिहाद के सफ़र से वापस आ रहे हैं, हम आयशा साथ हैं, तो आपने सहाबा से कहा भाई आगे चले जाओ, वो सारे आगे चले गए। जब सारे नज़रों से गायब हो गए तो आपने कहा, आयशा दौड़ लगाओगी मेरे साथ? आयशा ने नहीं कहा, मेरे नबी ने कहा, दौड़ लगाओगी? आजकल का कोई अल्लामा भी ये नहीं करेगा। आयशा दौड़ लगाओगी मेरे साथ? कहा जी लगाऊंगी। तो दौड़ लगाई तो आयशा फरमाती मैं आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। चाहे आप जानबूझ के आस्था हुए हों उनकी दिलजोई के लिए। कुछ साल गुजर गए, फिर जिहाद के सफर से वापसी हो रही है तो आपने साहबा से कहा भाई आगे चले जाओ, तो सारे आगे चले गए, गायब हो गए। आयशा दौड़ लगाएं? कहा जी लगाएं। तो फरमाया कि उन दिनों मैं जरा मोटी हो गई थी, जब दौड़ गई तो अल्लाह के नबी आगे निकल गए। तो फिर आपने कहा आयशा हादिही बितिलका, आयशा अब तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया। उस दफा तू आगे निकल गई, आज मैं आगे निकल गया। ये मेरे नबी की मुआशरत है कि भरी महफिल में कह रहे हैं मुझे आयशा से सबसे ज्यादा प्यार है। और अरब में ऐब था, जैसे हमारे यहाँ भी ऐब है कि कोई भरी महफिल में कि मुझे बीवी से सबसे ज्यादा प्यार। तो तेरी माँ किथे गई? भाई माँ का और खाना है, बीवी का और खाना है। माँ की और जगह है, बीवी की और जगह है। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, माँ बाप की वजह से बीवियों पे ज्यादती न करो, बीवी की वजह से माँ बाप पे ज्यादती न करो। बड़े हो तो बड़े बनो। हमारे नबी, आप सुसर भी हैं ना, आपने 4 बेटियों की शादियां की, 2 तो एक ही को दे दी, उस्मान को, रुकैया और उम्मु कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, हज़रत उस्मान के निकाह में, अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ैनब, और सबसे प्यारी महबूब बेटे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बाकी 3 निकाह बड़े सादा किए। हज़रत फातिमा का निकाह बड़े धूमधाम से किया। इनका रिश्ता लेकर सिद्दीक आए, या रसूलल्लाह मैं ख्वाहिशमंद हूँ, आप चुप रहे। फिर हज़रत उमर बाद में गया, या रसूलल्लाह मैं ख्वाहिशमंद हूँ, आप चुप रहे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत अली से कहा, अली तू जा,
تجھے دے دیں گے۔ وہ کہنے لگے میں تو بہت غریب ہوں، مجھے کہاں دیں گے؟ حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں۔ کہنے تو جا جا۔ تو یہ مسجد میں پہنچے، اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب طاری ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی کو تو پتہ ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے۔ تو آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ۔ کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ اچھی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اتنا کہا انشاءاللہ، اور چپ ہو گئے۔ تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آ گئے، صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے یار دیکھا نا، میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو، انکار ہو گیا، بولے ہی کچھ نہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جنہوں نے بھیجا تھا کچھ تو کہا ہوگا، کہ بس انشاءاللہ کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے، یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں، اس لیے ہاں نہیں کی۔ ہم تو بیوٹیوں سے پوچھتے ہی نہیں، عیب سمجھتے ہیں بیوٹیوں سے پوچھنا۔ یہ میں گاں نو بن چھڑیا قلعے نال، ایویں اسی دیاں نو بن چھڑنے قلعے نال۔ مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالجوں میں، اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں، اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دی سی تیری منگنی کر چھڑی ہے، فلانی تاریخ نو تیرا نکاح بھی ہونا ہے۔ مجھے آج تک گلہ ہے، پوچھ لیتے، اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں انہاں ساڑھے پنجاب وچ کوئی نہیں پوچھ دے، گاں موج دی طرح ٹور چھڑ دین، تو چلو اتنا تو ویکھ لیندے بھی کم از کم شراب تا نہ پیندا۔ ایک شرابی نال میرا نکاح کر چھڑ، ساری زندگی اڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی۔ علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے، تو پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے۔ یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، تم نے تو نہیں گزارنی۔ بس میری غیرت دا سوال ہے، میں اتنا ہی کرنا نہیں تو بیٹھی رہے۔ میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بوڑھی ہو کے قبروں میں چلی گئیں، بس اتنا ہی کرنا نہیں کرنا تو بیٹھی رہے، وہ بیٹھی رہ گئیں۔ یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا، کوئی کیس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا، حالانکہ اشارہ ہو چکا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں میں۔ فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں۔ پھر کہا بلاؤ۔ پھر علی آئے، کہا علی جمع کرو لوگوں کو۔ مسجد ساری بھر گئی، تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا، کہا لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ آسمان سے وحی بھی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے، یہ میرے نبی کی معاشرت ہے۔ ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے اور اسے ذلت سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا، مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی تھی، بہت بڑا ہال تھا، اس کا بھرا ہوا تھا، آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا، خود نکاح پڑھایا، نکاح کا خطبہ پڑھ کیا، پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک واننی من المسلمین۔ میرے نبی نے کہا آمین، عطا فرمائے گا۔ 130 فٹ ہمارے جو اماں اور ابا تھے ان کا قد 130 فٹ تھا، یعنی آدم اور حوا۔
پھر گردش ایام کے ساتھ گھستے 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 یہ قد ہمارے 5 فٹ رہ گئے، 6 فٹ رہ گئے، قیامت کے قریب 4 فٹے جوان ہوں گے۔ ایک زمیندار نے اپنے میراثی کو نا گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا، اور میراثی کی جانے تھے مالش کی جانے، وہ تھوڑی دیر تو کرتا رہا، پھر سو گیا۔ رات تھی، چور آ کے گھوڑا لے گئے، اس کی آنکھ کھلی، صبح صبح تو دیکھا گھوڑا غائب ہو سکا، لگا آج میری خیر نہیں، وہ اپنا خرگوش لے کر آیا اور باندھ کے کھڑا کر دیا تو مالش شروع کر دی۔ تو زمیندار باہر نکلا کہ اوے میرا گھوڑا، اسے کہ جی ہے کھلوتا ہے، اسے کہ نام مراد ہے گھوڑا ہے کہ خرگوش ہے؟ کہ جی گھوڑا ہے۔ اگر یہ گھوڑا کیوں ہے؟ اگر جو میں ساری رات مالش کی تھی، یہ گھس 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 کہتے ہیں سیڑ بن گیا۔ تو اللہ نے اماں اور ابا کو پیدا کیا تھا 130 فٹ کا، تو گھستے 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 یہ ہم رہ گئے چھوٹے چھوٹے قدوں والے۔ اللہ جنت میں یہ قد دوبارہ واپس لوٹائے گا، 130 فٹ، ہر مرد عورت 130 فٹ، جنت کی حوریں 130 فٹ، دنیا کی ایمان والی عورت مرد 130 فٹ، اور 33 سال پر عمر فکس ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی